فرد افراد ہو سکتے ہیں کچھ ایک دو جی. اور میں یہ بتا دوں کہ تب وہ جو 2014 کا دھرنا تھا اس میں تو طاقتور ترین افراد اس کے پیچھے تھے، وہ تب بھی کامیاب نہیں ہو سکا. تو یہ والا تو پھر پہلے ہی چلنے سے پہلے ہی ناکام ہو گیا. میڈم اور جمہوری دور میں یہ کیوں یہ جتھے آتے ہیں اسلام میں؟ وہ اس لیے آتے ہیں بھائی جتھے، کیونکہ جمہوری طریقے سے ان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، ان کا ایجنڈا پورا نہیں ہوتا. تو اگر اتنی آپ کو اپنی جو ریڈ زون ہمیں اجازت مل گئی ہے اسلام آباد میں اور ریڈ زون میں انٹر ہونے کی، تو آپ کا کیا خیال تھا کہ کل جو آپ نے لکھا ہوا بیان سپریم کورٹ میں جمع کرایا کہ مجھے علم ہی نہیں تھا، تو لوگوں کو 25 مئی کو آپ کا وہ جو آپ نے میڈیا پہ بیان دیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ سے ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ سپریم کورٹ نے پابندی اٹھا لی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے لوگ وہ چیز بھول گئے تھے؟ آپ نے کل لکھ کر دیا سپریم کورٹ کو اتنا بڑا جھوٹ، اور افسوس مجھے یہ نہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، افسوس مجھے صرف اس بات کا ہے، میں آپ سے سچ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتی. آپ کی پرورش بھی جھوٹوں میں ہوئی ہے، آپ کی سیاسی ٹریننگ بھی جھوٹوں میں ہوئی ہے، آپ کی سیاسی پرورش جھوٹوں میں ہوئی ہے. آپ جھوٹ نہ بولیں تو آپ ایک دن کسی سیاسی میدان میں ٹک نہیں سکتے. اس کو اس طرح دیکھیں. میڈم آج عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کے پلیٹ فارم سے چیلنج کیا ہے کہ میاں نواز شریف واپس آئیں اور میں ان کے اپنے حلقے سے شکست دوں گا، کیا کہیں گے؟ بیٹا دعوے تو کرنے بہت آسان ہے. میں تو آپ کو بتا چکی ہوں کہ 2018 میں پوری اسٹیٹ مشینری لگا کے بھی تم نواز شریف صاحب کو نہیں ہٹا سکے، نہیں ہرا سکے. اینڈ میں تمہیں 5 دن ریزلٹس روک کے RTS بٹھانا پڑا. تو اسی لیے تم اتنے ڈرپوک ہو کہ تمہارا پولیٹیکل اپوننٹ میدان سے باہر رہے تو تم الیکشن جیت سکتے ہو، ورنہ تمہارا کوئی چانس نہیں ہے. تو زیادہ دور نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بہت جلد اپنے وطن جب واپس آئیں گے پھر میں پوچھوں گی عمران خان صاحب آپ کہاں ساکھیاں یہ ڈھونڈ رہے ہیں، جو نیپیز چینج کرنے والا گروپ یہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اب ان کو نہیں ملے. اور اسٹیبلشمنٹ نے پریشر میں آ کے پریس کانفرنس مجھے نہیں لگتا کی، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے جھوٹوں سے کوئی نیشنل انٹرسٹ کو جو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا اس کی کلیریفیکیشن. وہ مخالف تھے یا کس طرح بھی تھے، لیکن اس کا انجام یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت افسوس ہوا، اور میں نے سنا ان کے بچے بھی کچھ کی میں نے تصاویر دیکھی، تکلیف ہوئی دل کو. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ARY کے جو مالک ہیں سلمان اقبال صاحب، جب ان سے سوال پوچھے گئے، جب سوال اٹھے میں کسی پر، کیونکہ ابھی خود ثابت نہیں ہوا، اس پہ کمیشن بن گیا ہے، وہ اپنی انویسٹیگیشن کرے گا بھی، اس میں حقائق سامنے آئیں گی. ان حقائق کے سامنے آنے تک میں کسی کا الزام، اتنا سنگین الزام میں نہیں لگا. آپ کا سوال بہت ضروری، اور وہ یہ ہے، دیکھیں اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ نے سامنے ایسا کوئی مطلب آپ زہر اگل رہے ہوں جلسوں میں کھڑے ہو کے، کنٹینر پہ چڑھ کے آپ زہر اگل رہے ہوں، تو پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں. مذاکرات کی بات آپ کی اپنی پارٹی آپ خود اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کے جو لوگ ہیں ان کو حوصلہ رہے کہ بھی مذاکرات چل رہے ہیں، کوئی نہ کوئی اچھی چیز اس سے سامنے آ جائے. اور وہ اپنے لوگوں کو، وہ جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے نا، ان کی جماعت کو مذاکرات کا سہارا ہے. نہ کوئی مذاکرات ہوں گے، نہ ہونے چاہیے، اور مذاکرات صرف اسی بات پہ ہونے چاہیے کہ اس قسم کی کسی شر کو پاکستان میں پھیلنے کی اجازت مسلم لیگ کنٹرول ہوتی ہے، ورنہ وہ انفلیشن جو ہے وہ بھی اسکائی راکٹ کرتی ہے. تو ان کا یہی تھا، ان کا ایک ہی، اور آج بھی یہی ہے. اور ظاہر ہے آج جب ڈالر آگے الزامات چلے گئے ہیں. جناب ارشد شریف صاحب جو کہ پاکستان کے ایک بڑے جرنلسٹ تھے، ان کا جن حالات میں مرڈر ہوا ہے کینیا میں، اور جو بہتری ان کی تکلیفات سے ان کو نجات دینا، ان کی تکلیفات میں جو ہے وہ کمی لے کر آنا. تو نواز شریف صاحب کا مفتا اسماعیل صاحب سے نہ کوئی ذاتی کوئی رنجش ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے. ان کی بات ہی، ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ مہنگائی مت کرو. چل رہے ہیں کہ آپ اس کی تصدیق یا تردید کرتی ہیں، اور اگر ایوان صدر فرد افراد ہو سکتے ہیں کچھ ایک دو. جی. اور میں یہ بتا دوں کہ تب وہ جو 2014 کا دھرنا تھا اس میں تو طاقتور ترین افراد اس کے پیچھے تھے، وہ تب بھی کامیاب نہیں ہو سکا. تو یہ والا تو پھر پہلے ہی چلنے سے پہلے ہی ناکام ہو گیا. میڈم اور جمہوری دور میں یہ کیوں یہ جتھے آتے ہیں اسلام میں؟ وہ اس لیے آتے ہیں بھائی جتھے، کیونکہ جمہوری طریقے سے ان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، ان کا ایجنڈا پورا نہیں ہوتا.
تو اگر اتنی آپ کو اپنی